روح حق، ہمیں باقاعدگی سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے اور روح القدس سے کہنا ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کو روشن کرے تاکہ ہم کلام کی سچائی کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ میں مشل ہوں۔ جب یسوع پاؤں دھونے کے تجربے کے بعد بالاخانہ میں تھا اور انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا رہا تھا تو اس نے براہ راست روح القدس کا حوالہ دیا۔ اب یہ لوگ اس وقت بہت الجھن میں تھے کیونکہ یسوع نے ان کی الجھن اور عدم تحفظ اور بے چینی کو مزید بڑھا دیا جب اس نے کہا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ لیکن ان کی الجھن کے دوران یسوع روح حق کا حوالہ دیتا ہے اور ہم یہ یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 15 میں دیکھتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور یقیناً اس نے ان سے ایک نئے حکم کے بارے میں ابھی بات کی۔ نیا حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے اس نے تم سے محبت رکھی۔ اور پھر یسوع ان کے یقین دہانی کے لیے کہتا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق۔ اب یہ ان کے لیے ایک بالکل نیا تصور تھا اور نہ ہی وہ اس وقت تک کلی طور پر یسوع کو سمجھ پائے تھے کہ وہ کون تھا۔ روح القدس کے مکمل تصور کو چھوڑ دیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، لیکن یسوع تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں سچائی کا علم دے رہا تھا۔ اس لیے اب وہ انہیں روح القدس سے متعارف کراتا ہے جسے وہ روح حق کہتا ہے، اور یہ بہت ہی خاص انداز تھا جس میں یسوع نے پاک روح کا بیان کیا۔ روح حق، سچائی کی روح، اور وہ اسے کتاب مقدس کے اس پورے حوالہ میں دہرائے گا، اور اس پاک روح کو روح حق کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور حوالہ ہے جب آپ نیچے آیت 25 پر جاتے ہیں، یہاں یوحنا 14 باب میں ایک بار پھر یہ وہی ہے جو یسوع نے روح حق کے بارے میں کہا، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں۔ اور واقعی یسوع اب بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس نے کہا، مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب ذہن میں رکھیں یہ بالا خانہ ہے، یہودا جا چکا ہے، وہاں 11 آدمی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ اب بھی الجھن میں ہیں اور شرمندہ ہیں کیونکہ جب یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے تو کیا ہوا۔ اور تصور کریں وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی جس کا نام متی تھا اور وہ میز پر ٹیک لگائے شاید اپنی دھاڑی اور اپنے سر کھجاتا ہوگا۔ وہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا یسوع کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب روح حق آئے گا وہ ہمیں سب کچھ سکھائے گا اور وہ ہمیں وہ سب کچھ یاد دلائے گا جو یسوع نے ہمیں پچھلے 3 سالوں میں سکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت اس بات کو نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو تیزی سے 30 سال آگے لے جاتی ہوں اور نئے عہد نامہ کی دنیا میں کسی جگہ متی خدمت کر رہا ہے، خدمت کی۔ میں نہیں جانتی کہ آیا یہ آدھی رات کو ہو، میں نہیں جانتی کہ جب وہ دوپہر کو کھانا کھا رہا تھا تو کیا ہوا تھا، خاص طور پر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا، یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ متحرک ہوا تھا کہ اپنا طمار کھول کر اور قلم اٹھا کر درج کرنا شروع کر دیا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ زبردست، اسے وہ الفاظ یاد تھے تقریباً 33 سال پہلے یسوع نے مبارکبادیاں پہاڑ پر کہیں اور پھر وہ الہام ہوا کہ لکھے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں وہ تسلی پائیں گے، اور اسی لمحے اس نے تمام مبارکبادیوں کو لکھ کر محفوظ کیا جو اس نے مبارکبادیاں پہاڑ پر سنی تھی، اندازاً 33 سال یا اس سے بھی پہلے۔ اور وہ متی کی انجیل مکمل قلم بند کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے وہ جس کے بارے میں یسوع اپنے شاگردوں سے بات کر رہا تھا، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ ٹھیک ہے، یسوع اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ وہ یوحنا 15 باب 26 آیت میں مزید کہتا ہے، جب مددگار آئے گا، اگر آپ نے سیاق و سباق کو پڑھا ہے تو وہ اس ہی لمحے بالا خانہ سے روانہ ہوتے ہیں اور وادی قدرون کو بڑھتے ہیں۔ یسوع کے دشمن اسے قتل کرنے کے لیے ٹمٹماتی مشلیں لیے ہوئے نکلے اور وہاں ماحول میں بہت خوفداری تھا، اور بالآخر یسوع رکا اور اس نے کہا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں نے تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق، اور اس نے دوبارہ اسے روح حق کہا جو باپ سے صادر ہوتا ہے،
وہ میری گواہی دے گا۔ اب میں یوحنا کو تصور کر سکتی ہوں جو بالکل یسوع کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ انسانی نقطۂ نگاہ سے وہ شاگرد جسے یسوع محبت رکھتا تھا بہت قریبی دوست، اور شاید اس نے اندھیرے میں اور ان کی مشلوں کی روشنی میں یوحنا کی آنکھوں میں دیکھا ہو جب اس نے یہ کہا، وہ میرے بارے میں گواہی دے گا۔ تصور کریں۔ اب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تقریباً 60 سال بعد نئے عہد نامہ کی دنیا میں کسی جگہ، شاید یوحنا افسس میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ افسس میں تھا، اب وہ 90 سال کا ہے اور وہ الہام پا کر اپنا قلم اٹھاتا ہے تو مارک کھولتا ہے اور درج کرتا ہے۔ اب پڑھیں جو اس نے تحریر کیا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ اب 60 سال بعد وہ واضح کر رہا ہے کہ یسوع نے کیا کہا، شاید وہاں کھڑے اندھیرے میں ہیکل کے پاس وادی قدرون میں گتسمنی باغ کی طرف بڑھتے ہوئے، اور اسے یہ الفاظ یاد آئے، جب وہ آئے گا تو میری گواہی دے گا۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کا پورا مقصد کیا ہے، یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے کہ وہ حقیقت میں کون ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک کہانی ہے جس میں خدا نے ہمیں اپنا الہامی کلام شاندار انداز میں بخشا، اور وہ نئے عہد نامہ کی اس صورتحال میں واپس چلا جاتا ہے کہ وہاں بالا خانہ میں کیا ہوا تھا۔ یسوع کا ایک اور بیان جو یوحنا 16 باب اس کی 13 آیت میں ہے، شاید وہ وادی قدرون میں اتر رہے ہیں، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا، دیکھیں گے 3 یا 4 مرتبہ اس نے روح حق کہا، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ اور یوحنا کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ تقریباً 65 سال بعد وہ جلا وطن ہو کر پتمس کے جزیرہ پر جانے والا ہے، جہاں یسوع حقیقتاً اس پر ظاہر ہوا اور کہا، یوحنا اپنا قلم اٹھا اور لکھ وہ باتیں درج کر جو ہیں اور جو ہونے والی ہیں۔ اور اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ یہ ان وعدوں کی تکمیل ہے جو یسوع نے تقریباً 65 سال پہلے کیے، جب یسوع نے کہا، جب روح القدس آئے گا تو وہ تمہیں بتائے گا جو ہونے والا ہے، خاص کر یوحنا کو۔ بس یہ ایک شاندار کہانی ہے جس میں یسوع نے انہیں روح القدس سے متعارف کرایا۔ یسوع موا، پھر زندہ ہوا، آسمان پر اٹھایا گیا، اور عید پینتیکوس کے دن یروشلم میں کیا ہوا؟ سچ میں یہ واقعہ ہوا جب روح القدس کا نزول ہوا تو یہ سچ ثابت ہونے لگا۔ یاد رکھیں یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے جو پورے یروشلم میں سنائی دی۔ وہاں ہزاروں لوگ تھے کہ 50ویں دن عید پینتیکوس کا جشن منائیں، آخری فصح، اور وہ وہاں تھے اور لوگ اس طرف دوڑے جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ انہوں نے وہاں 11 گلیلی مردوں کو کھڑے دیکھا، انہیں آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور پطرس کھڑا ہوا تاکہ بیان کرے کہ کیا ہوا۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اب یہ مرد 11 رسول تھے جو ان سب لوگوں کی زبانیں بول رہے تھے جو پورے رومی دنیا سے آئے تھے، کیونکہ وہ سب گلیلی مرد تھے۔ اور ہم پڑھتے ہیں سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، یہ لوگ ہیں، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اور یہ بہت اہم ہے ہم اس کو سمجھیں کہ یہ وہ 11 آدمی تھے جو تمام زبانیں بول رہے تھے، وہ رسول تھے جب روح القدس کا نزول ہوا تو اس نے انہیں ان تمام مختلف زبانوں میں انجیل کی خوشخبری دینے کے قابل بنایا، اور پطرس کھڑا ہو کر بیان کرے۔ یقیناً پطرس خود بھی اسے تجربہ کرنے اور سمجھنے لگتا ہے، اور ہم اعمال اس کے 2 باب 41 آیت میں پڑھتے ہیں، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آپ نے دیکھا یسوع نے کہا تھا، جب روح حق آیا ہے تو اس نے تمہیں وہ سب باتیں یاد دلائیں جو کچھ میں نے تم سے کہی تھی۔ اور ہم یہ اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، وہ تمہارے پاس آئے گا نہ صرف وہ سب باتیں یاد دلانے کے لیے جو میں نے تم سے کی، اور وہ تمام سچائی میں تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ تمہیں سچائی دے گا۔ اور کیا ہوا؟ سب سے پہلے رسولوں نے سچ بولا جیسا کہ پطرس نے کیا تھا، اور پھر انہوں نے لکھا
اور جو ہر میں ہے، جو کچھ ہمارے نئے عہد نامہ میں ہے، وہ رسولوں کی تعلیم ہے، رسولوں کی تعلیم باشمول پالوس رسول، جس نے اپنی موت سے ٹھیک پہلے تیموتھیوس کو اپنے آخری خط میں یہ الفاظ لکھے، جس میں اس نے کہا ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں ترتیب کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ روح القدس روح حق نے نئے عہد نامہ کے مصنفین کو تحریک بخشی کہ وہ ہمیں نیا عہد نامہ دیں، ہمارے لیے نیا عہد نامہ لکھیں، ایک نیا عہد، اور یہ روح حق سے ملا جو رسولوں پر آیا، انہیں اسے قابل بنا دیا اور وہ ارشاد اعظم کی تکمیل کریں، مگر تو بھی یاد رکھیں کہ روح القدس سے اب حاصل ہوا، کتاب مقدس کے مصنفین کے وسیلہ سے ایک منفرد خدمت انجام دی، وہ رسول تھے۔ ضرور ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یسوع نے روح القدس کے بارے میں وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام ایمانداروں میں بسے گا، تمام ایمانداروں میں، اور یہ پالوس کرنتھیس کے نام خط میں واضح کرتا ہے۔ غور کریں کہ اس نے کیا لکھا۔ ایک ہی روح کے وسیلہ سے بپتسمہ لیا، یہ پانی کے بپتسمہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ خدا کے روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو ہمارے دلوں میں بسایا گیا۔ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام ہوں خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، اور وہاں اس نے استراحتی طور سے زندگی کے پانی کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ اس نے اس عورت سے کہا جو کنویں پر تھی، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ بس یہاں ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے جب سے روح القدس نے مافوق الفطرت انداز میں کلام مقدس کو قلم بند کروایا، اور ہم نے دیکھا یہ کیسے ہوا۔ یقیناً وہ واحد جو ذاتی طور پر ہم میں سے ہر ایک میں بسا ہوا ہے، ایک بدن کے طور پر، جو ہمارے ذہن کو روشن کرے گا کہ ہم خدا کی سچائی کو سمجھیں اور اس کا اطلاق کر سکیں۔ اگر خدا ان آدمیوں کو روح القدس کے ذریعے تحریک بخشتا ہے کہ وہ سچائی کو قلم بند کریں، تو یقینی طور پر وہی روح القدس ہمارے ذہنوں اور دلوں کو کھولے گا تاکہ جو کچھ قلم بند ہوا ہے اسے سمجھ سکیں۔ اور نتیجتاً ہمارے پاس ایک اصول ہے جسے میں روح حق کہتی ہوں۔ ہمیں باقاعدگی سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے اور روح القدس سے کہنا ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کو روشن کرے تاکہ ہم کلام کی سچائی کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ اور یہاں عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے، آج کے ایمانداروں کو یوحنا کے دور کے ایمانداروں کی نسبت کون سے فوائد حاصل ہیں؟ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیا تھام رکھا ہے؟ آپ نے پوری بائبل تھام رکھی ہے، تمام 66 کتابیں جو خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی ہی اس تحفے کو سراہتے ہیں؟ نہ صرف کتاب مقدس کا تحفہ بلکہ روح القدس کا تحفہ بھی، جو کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کیا شاندار تحفہ ہے! یاد رکھیں کہ خدا نے روح القدس کو بھیجا ہے کہ ہمیں کلام مقدس حاصل ہو سکے، بلکہ وہ ہماری زندگیوں میں بھی داخل ہو کہ ہم خدا کے اس شاندار مکاشفہ کو سمجھ سکیں۔